أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ معدہ دیکھنے میں ایک تھیلی نماز چیز نظر آتی ہے اور محققین طب اور دیگر طریقہ ہے علاج کے ماہرین اس کا علاج بحیثیت مجموعی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، معدہ ہی نہیں پورا حیوانی جسم 4 ٹیشوز کا مجموعہ ہوتا ہے اور ان ٹیشوز کا آپس میں تعلق قائم ہے اور یہ باہمی اشتراک سے پورے جسم کو چلاتے ہیں۔ ان کی ایک چین آف کمانڈ ہے۔ ہر ٹیشو کے اپنی اپنی ذمہ داریاں یعنی ڈیوٹیز ہیں۔ اگر ہر ٹیشو صحیح موقع پر اپنی ڈیوٹی کرتا رہے انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ہم ان کے کام کرنے کی استعداد کو خود خراب کرتے ہیں، پھر ان کا اعتدال کار قائم کرنے کے بجائے مختلف طریقہ علاج کی طرف بھاگتے ہیں، اپنے وسائل اور وقت برباد کرتے ہیں، تکلیف مفت میں اٹھاتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ آج فی زمانہ ہر کوئی معدہ کا رونا رو رہا ہے، کوئی جلن معدہ، کوئی گیس، کوئی تبخیر، کوئی قبض، کوئی بھوک نہ لگنا، کوئی بواسیر، کوئی بد ہضمی کی شکایت کا پلندہ اٹھائے پھرتا ہے، ٹیسٹوں کی رپورٹوں اور حکیموں ڈاکٹروں کے نسخہ جات اور پرسکرپشنز کی فائلیں اٹھائے پھرتا ہے۔ ہر مریض چاہتا ہے کہ صحت کی گئی بہار واپس آ جائے۔ نہ علاج کروانے والوں کو نہ ہی علاج والوں کو علم ہے گئی صحت کو کیسے واپس لوٹانا ہے۔ آج کا موضوع السر معدہ ہے۔ ایک سادہ سوال ہے، معدہ اپنے اندر آئی ہوئی ہر قسم کی غذا، خواہ سبزی ہو یا دال، اناج ہو یا پھل، گوشت ہو یا مٹھائی، ہر چیز کو ہضم کرتا ہے۔ خود بھی گوشت کا بنا ہوا ہے، شیشے یا اسٹیل کا نہیں، خود اپنے آپ کو ہضم کیوں نہیں کرتا؟ آپ سے ایک بار عرض کی تھی، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سوال اٹھانا سیکھیں۔ یہ سامنے کی بات ہے۔ میں نے یہ سوال اپنی معالجاتی زندگی میں جس سے بھی پوچھا، جواب ہمیشہ ایک ہی آیا، معلوم نہیں، کبھی غور نہیں کیا۔ غور نہیں کریں گے، سوال نہیں اٹھائیں گے، جواب کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ آج اس سوال کا جواب دلائل کے ساتھ دیتے ہیں اور دیگر معالجین کی ناکامی کی وجوہات بھی بتاتے ہیں۔ انسانی اور حیوانی اجسام صرف بیرونی طرف سے کھال سے ڈھکے ہوئے نہیں، اندرونی طور پر بھی ایک جھلی سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ اندرونی جھلی منہ سے لے کر مکہ تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ جھلی مفرد نہیں، مختلف قسم کے ٹیشوز سے مل کر بنی ہے۔ کہیں کوئی ٹیشو زیادہ ہے اور دوسری جگہ پر کسی اور ٹیشو کی زیادتی ہے۔ معدہ میں اپنی حفاظت کے لیے ہر قسم کا ٹیشو ایک الگ قسم کی رطوبت پیدا کرتا ہے اور مجموعی طور پر ایک لیس دار شفاف رطوبت کی ایک حفاظتی تہہ نے معدہ کی دیواروں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ حفاظتی تہہ معدہ کو ہضم یا زخمی نہیں ہونے دیتی اور یہی رطوبات اگر ان کا اخراج ایک اعتدال توازن کے ساتھ ہو، معدہ کے عمل نظام میں معاون ہوتی ہیں۔ ویسے تو کائناتی زندگی کا سارا نظام ہی مختلف جراثیموں کی بدولت چل رہا ہے۔ جراثیم ہمارے دوست ہیں، دشمن نہیں۔ ہم جو خوراک استعمال کرتے ہیں وہ ایسڈ سالٹ بیس کی بنیاد پر ہمارے ٹیشوز ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے جراثیموں کی افزائش کا کام بھی کرتی ہے۔ اپنی قسم کے جراثیموں کو بڑھاتی ہے اور مخالف جراثیموں کی افزائش میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور انہیں ختم کرتی ہے۔
انسانی نظام ہضم کو چار درجات ہیں: خوراک کا انہضام پہلا ہضم ہے اور معدہ ہضم کا دوسرا مقام۔ پہلا مقام منہ ہے، وہیں سے ہضم کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ رطوبت جس نے معدہ کی دیواروں پر اثر کیا تھا اگر کسی مقام سے ٹوٹ جائے، جو کہ اکثر منہ سے ٹوٹتی ہے، منہ کا مطلب معدہ کا منہ، بعض اوقات یہ جہاں معدہ ختم ہوتا ہے وہاں پر ٹوٹتی ہے اور وہاں زخم ہو جاتا ہے، اور اسے ڈیوڈینل السر کے نام سے یاد پکارتے ہیں، اور فم معدہ کے السر کو پیپٹک السر کہتے ہیں۔ ایلوپیتھک علاج اس کے لیے اینٹی بائیوٹک، اینٹی امیبک اور اینٹی ایسڈ ادویات ملا کر استعمال کرتا ہے اور ناکام رہتا ہے۔ اس نے تو اس کے جراثیم بھی ایچ پیلوری کے نام سے دریافت کر لیے ہیں، اور خود ہی مانتے ہیں کہ یہ ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کی طرح یہ ٹیسٹ بھی جھوٹا ہے۔ لیکن چونکہ ایلوپیتھک علاج ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پر چل رہا ہے، اس لیے ڈاکٹر مریضوں کو پرسکرائب کرتے رہتے ہیں، پیسہ آتا رہتا ہے۔ ایک بڑی مشین ہے جو چلتی ہی انسانی خون پر ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ صفر آتا ہے۔ کچھ بھی کرنے کی بجائے اگر معدہ کے تینوں ٹیشوز کا نظام درست کر دیا جائے، معدہ کے زخمی حصے اپنی مرمت خود کر لیتے ہیں اور اپنی حفاظتی تہہ دوبارہ بنا لیتے ہیں، اور معدہ اپنے پورے زور و شور سے دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات صرف ایک ہے، ایک وقت میں پورا معدہ خراب نہیں ہوتا، صرف ایک ٹیشو خراب ہوتا ہے۔ خرابی یہی ہوتی ہے، وہ اپنا کام بڑھا لیتا ہے یا کم کر لیتا ہے۔ مکمل معدہ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ٹیشو کے زیادہ کام کرنے سے وہ تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کمزور بھی۔ دوسرا ٹیشو مقابلے کی اس دوڑ میں اپنا کام کم کر دیتا ہے تو وزن بگڑ جاتا ہے۔ اگر کمزور کو کام پر لگا دیا جائے، پہلے ٹیشو پر کام کا بوجھ کم ہو جائے گا، اسے آرام کا موقع ملے گا، وہ اپنی تھکاوٹ دور کر لے گا اور طاقتور ہو جائے گا، اپنا کام کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ مثال سے سمجھیں، دو پہلوانوں کا مقابلہ تھا۔ ایک زبردست مقابلے کے بعد ایک پہلوان نے دوسرے کو شکست دے دی۔ مقابلے کے بعد وہ تھکا بھی ہوا تھا اور کمزوری بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت اگر ایک عام سا آدمی بھی اس تھکے ہوئے پہلوان سے کشتی لڑے گا تو اس پہلوان کو چت کر دے گا، لیکن اگر اس پہلوان کو آرام کا موقع مل جاتا، وہ اپنی تھکن اتار لیتا اور اپنی توانائیاں بحال کر لیتا، تو یقینی طور پر اس جیسے کئی عام آدمیوں سے ایک ہی وقت میں نپٹ لیتا، انہیں چت کر لیتا، خود چت نہ ہوتا۔ معدہ کا السر کوئی ایسی بیماری نہیں جو ٹھیک نہ ہو سکے، بڑی آسانی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اصول کے ساتھ کچھ توجہ کی ضرورت ہوگی، کھانے پینے کو درست کرنا پڑے گا اور السر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے السر کو کنٹرول نہیں کیا بلکہ تکلیف کو ریکٹیفائی کر لیا۔ کنٹرول پر زندگی نہ گزاریں، ریکٹیفائی کرنا سیکھیں، اسی میں ہی کامیابی بھی ہے اور آسانی بھی۔ السر کا ایک دردناک اور حقیقی واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک چودھری صاحب اپنی خالہ صاحبہ کو ہمارے مطب پر لے کے آئے کہ خالہ صاحبہ انگلینڈ سے آئی ہیں، ان کا علاج کرنا ہے۔ میں نے نبض دیکھی، سٹروک کے مطابق ان کا السر آخری درجہ پر تھا۔ میں نے پوچھا آپ کے معدہ پر جلن کا کوئی اور تکلیف ہے؟ لیکن خالہ جان نے کہا میرا معدہ ٹھیک ہے، مجھے معدہ کی کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے دوبارہ نبض دیکھی جس کے مطابق مصطفیٰ کو معدہ کی ہر درجہ درد یا جلن ہونی چاہیے تھی۔ میں نے دوبارہ معدہ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے دوبارہ معدہ میں کسی تکلیف کا نہ ہونا بتایا۔ تیسری بار پھر نبض دیکھی، بلکہ دونوں کلائیوں پر نبض دیکھی اور پھر اپنا سوال دہرایا۔
چودھری صاحب غصہ میں آ گئے، فرمانے لگے جب خالہ جان کو معدہ کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بار بار معدہ کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ خالہ جان کو جو تکلیف ہے اس کی دوائی دیں۔ میں نے چودھری صاحب کا غصیلا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے اور اپنی تشخیص پر انحصار کرتے ہوئے صاحب کی خالہ جان سے سوال کیا، آپ معدہ کی کوئی دوائی تو استعمال نہیں کرتی؟ خالہ جان بیزاری کے لہجہ میں تڑک کر بولی، میرا بیٹا انگلینڈ میں ڈاکٹر ہے، وہ مجھے لیوزک کے کیپسول لا کر دیتا ہے، میں ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام کو کھاتی ہوں، مجھے معدہ میں کبھی کوئی تکلیف جب سے کیپسول کھا رہی ہوں نہیں ہوئی۔ ان دنوں میں لیوزک کیپسول پاکستان میں امپورٹ ہوتے تھے اور ایک کیپسول 60 روپے کا تھا۔ اس کی یومیہ خوراک ایک کیپسول تھی، لیکن چونکہ خالہ جان کا بیٹا ڈاکٹر تھا اور کیپسول خالہ جان کو فری ملتے تھے، اس لیے وہ صبح شام کھاتی تھی۔ معدہ کا منہ زخم زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا، لیکن لیوزک کی وجہ سے مریضہ کو اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں نے مریضہ کو کوئی دوائی نہ دی اور چودھری صاحب کو علیحدگی میں جا کر سمجھا دیا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کا السر اتنا بڑھ چکا ہے کہ امید نہیں کہ اپنی خالہ جان 4 دن نکال جائیں۔ اب بھی میں ان کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن اس درجے کی احتیاط جس کی ضرورت ہے آپ کی خالہ جان نہیں کرے گی، کیونکہ ذہنی طور پر وہ اپنے السر کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں گھر لے جائیں، ان کی خدمت کریں، اگر کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں، بعد میں افسوس نہ کرتے رہنا۔ یہ بات پوچھنے سے رہ گئی، وہ بات پوچھنے سے رہ گئی۔ تیسرے دن خالہ جان کا السر پھٹ گیا، خالہ جان راہی ملک عدم ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایلوپیتھک طریقہ علاج کا یہ شاہکار 6 فٹ گہری قبر میں جا سویا۔ ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب آدمی کی موت آئے تو اس کے جسم میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ جیسے ایک موم بتی جل رہی ہے، وہ بہت سی وجوہات کی بنا پر بجھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ بجھنے کی وجہ پیش نہ آتی تو نہ جانے وہ کتنی دیر اور جل سکتی تھی۔ اور دوسری طرف وہ موم بتی جو جل کر اپنے اختتام تک پہنچ گئی، کبھی شعلہ بھڑکتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مقدر بجھ جانا ہے کہ موم بتی میں اور جلنے یا زندہ رہنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ زندگی کا میوہ ایسا ہے کہ اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن آپ نے کبھی اپنے جسم کی زندہ رہنے کی صلاحیت کو بڑھانے یا برقرار رکھنے کے بارے میں سوچا ہے؟ اللہ بے بسی کی موت سے ہر کسی کو محفوظ رکھے، آمین۔